خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ تموتھیوس کے دوسرے خط کے دوسرے باب کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، اور مناسب نہیں کہ خدا کا بندہ جھگڑا کرے، بلکہ سب کے ساتھ نرمی کرے اور تعلیم دینے کے لائق اور بردبار ہو۔ آمین۔ زیر بحث آیت اور مضمون کا پس منظر کلیسیائی حلقے میں لفظی تکرار ہے، جس سے بقول پولس رسول کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کلام اور عقیدے کے حوالوں سے بعض لوگ بحث و مباحثہ کی روح میں اپنے غلط نظریات کے تحفظ کے لیے جھگڑے پر اتر آتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں رسول لکھتا ہے کہ وہ بے دینی میں آگے بڑھتے ہیں، حالانکہ ایمانداروں کو دینی معاملات میں ترقی کرنی چاہیے۔ ایسے لوگ نہ صرف اپنے ایمان کو بگاڑتے ہیں بلکہ دوسروں کے ایمان کو بھی بگاڑتے اور خراب کرتے ہیں۔ پولس کے زمانے میں 2 شخصوں نے یہ کہہ کر کہ قیامت ہو چکی ہے لوگوں کو نہ صرف گمراہ کیا بلکہ اپنی گمراہی کا ثبوت مہیا کیا۔ پولس رسول اس کو ناراستی گردانتا ہے اور نصیحت کرتا ہے کہ جو کوئی خداوند کا نام لیتا ہے وہ ناراستی سے باز رہے۔ یہاں ناراستی سے مراد اخلاقی ناراستی نہیں بلکہ تعلیمی ناراستی ہے، جس میں ایمان کے مختلف پہلوؤں کے اپنے خیالات اور نظریات کے تحت ماننا اور منوانا شامل ہے۔ آج بھی کلیسیا میں بہت سے ایسے گروہ اور اشخاص موجود ہیں جو شاید کسی بڑی بدعت میں ملوث نہ ہوں، لیکن وہ اپنے خیالات میں کلام اور تعلیم کی بگڑی ہوئی شکل کو مانتے ہیں۔ کئی لوگ پوشیدہ عوامل میں ملوث ہوتے ہیں اور اس صورتحال میں بھی دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان حالات میں رسول جوان خادم کو نصیحت کرتا ہے، جوانی کی خواہشوں سے بھاگ اور جو پاک دل کے ساتھ خداوند سے دعا کرتے ہیں ان کے ساتھ راست بازی اور ایمان اور محبت اور صلح کا طالب ہو۔ اس نصیحت میں جوانی کے جوش میں منفی تعلیم دینے والے اور جھگڑا کرنے والے لوگوں سے جھگڑنے کی بجائے ان لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے کہا گیا ہے جو پاک دل کے ساتھ خداوند سے دعا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی رفاقت میں رہنے سے روحانی تقویت حاصل ہوتی ہے اور خداوند کی برکت کی طرف دھیان جاتا ہے۔ ان لوگوں سے جو جھگڑالو طبیعت رکھتے ہیں کنارہ کشی کا عمل شروع ہوتا ہے۔ خدا کی طرف دھیان لگانے والوں کے ساتھ مل کر دعائیہ روح میں خدمت میں آگے بڑھنے کی نصیحت میں ایمان، محبت اور صلح کے طالب ہونے کا عمل شروع ہوتا ہے، جو خادم اور خادمہ کی اپنی ترقی کا باعث ہوتا ہے۔ اپنی ترقی کرتے ہوئے ساری توجہ خدمت پر لگانے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اس حصے کو ختم کرنے سے پہلے منفی رجحان کے بارے میں دوبارہ رسول نے نصیحت کی جو یوں ہے، لیکن بے وقوفی اور نادانی کی حجتوں سے کنارہ کر، کیونکہ تو جانتا ہے کہ ان سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ پولس رسول کے ذہن میں کلیسیائی خدمت ہے اور وہ کسی بھی صورت میں یہ نہیں چاہتا کہ خادم کی توجہ خدمت سے ہٹے، کیونکہ نامناسب رویہ رکھنے والوں کا جھگڑا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خدمت متاثر ہو اور ان کا وجود نمایاں ہو۔ جھگڑے جدائیاں پیدا کرتے ہیں جو کلیسیا کے اتحاد کو متاثر کرتے ہیں، لہٰذا یہ کہا گیا ہے کہ مناسب نہیں کہ خدا کا بندہ جھگڑا کرے، بلکہ سب کے ساتھ نرمی کرے اور تعلیم دینے کے لائق اور بردبار ہو۔ زیر بحث آیت کے 2 حصے ہیں، ایک آگاہی ہے اور دوسرا ہدایت۔ آگاہی میں منفی پہلو موجود ہے، لیکن جھگڑا کرنے سے یہ کہہ کر روکا گیا ہے کہ خادموں کو مناسب نہیں کہ وہ جھگڑا کریں، یعنی وہ تکرار کی صورتحال سے اجتناب کریں۔ یہ ان کو زیب نہیں دیتا۔ یہاں چونکہ حلیمی اور فروتنی سے مخالفوں کی تادیب کرنے کے لیے کہا گیا ہے، لہٰذا اس کا حلقہ تعلیم صورتحال سے بڑھ کر کلیسیائی خدمت تک بڑھتا ہے کہ نہ صرف تعلیمی تکرار کا حلیمی سے جواب دیں بلکہ
کلیسیائی انتظامی معاملات میں مخالفت کرنے والوں کی فروتنی سے تعذیب کی جائے۔ اس سے مراد کمزور قیادت اور خدمت نہیں بلکہ ہر قسم کے غرور اور تکبر سے دور رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ دوسری جانب تعلیم دینے کے لائق اور بردبار ہونے کے معیار کو خادموں کے لیے دہرایا گیا ہے۔ غلط تعلیم کی نشاندہی ضروری ہے اور اس کے برعکس درست عقائد کو پیش کرنا ضروری ہے۔ ایسا عمل بردباری سے کیا جائے۔ لفظ بردبار وزن اٹھانے کے معنی دیتا ہے۔ مخالفت کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کی آزمائش اور جانچ کا وقت ہوتا ہے، اور وہ اپنے ذہن میں کیا خیال رکھتے ہیں، محبت کی روح سے ایک دوسرے کی برداشت کرتے ہوئے خداوند کی خدمت میں مضبوط ہوں۔ یہ رسولی نصیحت ہے۔ خادم کی بردباری لفظی تکرار کرنے والوں کی توبہ کا باعث ہو سکتی ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ وہ لوگ بھی حق کو پہچانیں، لہذا خادموں کی خدمت کے باعث ابلیس کے پھندے سے چھوٹیں۔ پس یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ کلیسیاؤں میں انتظام کو خراب کرنے والوں کی اصلاح خداوند کی مرضی میں شامل ہے۔ ان کی اصلاح کے لیے فروتنی ایک بڑا عمل ہے اور حقیقی تعلیم بابرکت ٹھہرتی ہے۔ خداوند نے آپ کو چنا اور مقرر کیا ہے۔ اپنی خدمت اور کام میں اس بات کو سامنے رکھیں کہ ہمارے رویے لوگوں کی اصلاح کا باعث ہوتے ہیں اور ہمارے نظریات لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ مگر معذرت کے ساتھ ان ایام میں اس بات کو جب ہم زیر بحث لاتے ہیں تو خادموں کے رویے اس انداز سے ہمیں دکھائی نہیں دیتے جس انداز سے مقدس پولوس سکھانا چاہتے ہیں۔ آج خادم جو ہیں وہ ایک دوسرے پر نالش کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیتے ہیں اور لوٹ کھسوٹ کی طرف اپنی توجہ لگائے بیٹھے ہیں، اور نہیں چاہتے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے عزت کا وسیلہ بنے، ایک دوسرے کے لیے ہم برکت کا وسیلہ بنے، بلکہ ہم اپنے نظریات کو تھوپتے ہیں اور اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر ثابت کرنے کی تگ و دو کرتے ہیں۔ اور یہی وہ باتیں ہیں جس سے جھگڑا پیدا ہوتا ہے، اور مقدس پولوس نہیں چاہتا کہ خادم آپس میں جھگڑا کرے، اور وہ نہیں چاہتا کہ اس سے مسیح کا بدن جو ہے وہ زخمی ہو۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس بات کو سمجھیں کہ جب ایک شخص اپنے نظریات کو پروان چڑھاتا ہے اور خدا کے کلام کو پیچھے کر دیتا ہے تو پھر وہ قابل قبول نہیں رہتا، اور اگر بدقسمتی سے وہ کسی ایسی سیٹ اور ایسے مقام پر ہو جہاں پر اس کی عزت کرنا جو ہے وہ لازم ہو جائے تو وہاں پر وہ تباہی کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس آیت کو ضرور اپنے ساتھ رکھیں، اور ان دونوں کو جو میں نے ابھی آپ سے باتیں کی کہ آگاہی کی باتیں میں نے آپ سے کی اور ہدایت کی بات میں نے آپ سے کی، ان دونوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ان لوگوں کو جو بیہودہ باتیں اور دکھ اور تکلیف دینے والے عمل میں شامل ہوتے ہیں ان کی اصلاح کا سوچیں۔ ایسا کرتے ہوئے آپ خود ایک مثبت رویے کو اپنا سکتے ہیں۔ آپ ایسا کام اور خدمت کرتے ہوئے ان لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کریں جو کلیسیائی بھلائی اور لوگوں کی ترقی چاہتے ہیں، نہ کہ وہ اپنی ترقی چاہتے ہوں اور باقی دنیا کو وہ جو ہے وہ رد کرتے ہوں۔ جو اپنی زندگی اور اپنی ستائش اور اپنے نام نیکی کے لیے کام کرتے ہیں، ان لوگوں کی اصلاح کرنا تو ضرور ہے، لیکن ان کے تپاون میں اپنے آپ کو شریک کرنا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے۔ یقیناً خداوند آپ کے ساتھ ہے اور آپ کو برکت دیتا ہے، اس کی برکات کے لائق خدمت میں مضبوط ہوں۔ آپ کو خدا نے یہ برکت دی ہے کہ آپ خدا کی حضوری میں لوگوں کے لیے برکت کا وسیلہ بنیں، اور مناسب نہیں جیسے پولوس کہتا ہے کہ ہم خدا کے بندے ہوتے ہوئے جھگڑا کریں، ہم خدا کے بندے ہوتے ہوئے لوگوں کے لیے
لعنت کا وسیلہ بن جائیں، لوگوں کے لیے پریشانی کا وسیلہ بن جائیں۔ آج اس بات کو سمجھیے اور خداوند خدا کی حضوری میں دعا کیجئے کہ خداوند نے آپ کو ایک عظیم خدمت بخشی ہے، ایک عظیم کام دیا ہے، اور اس کام کو کرنے کے لیے آپ کو چنا گیا ہے، نہ کہ جھگڑا رگڑا کرنے کے لیے۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔